السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمومی طور پر ملک کے اندر جو سیاست ہوتی ہے اس کا جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی طرف سب کا کسی ایک کا جھکاؤ ہوتا ہے، کسی کی طرف دوسری کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے فنکار جو ہوتے ہیں وہ بھی مبرہ نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ اپنے ووٹ کا حق بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر خاص طور پہ پہلے جو تھا اس میں دیکھا گیا کہ جو اداکار ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی وابستگی شو کرنے سے ذرا تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیاست میں حصہ بھی لیتے ہیں، جس طرح مرحوم کبھی خان صاحب بھی آئے اور بھی بڑے لوگ آئے، طارق عزیز صاحب تھے۔ لیکن زیادہ تر جو اداکار وہ یہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ لیکن اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے آنے کے بعد معاملات جو ہیں کافی بدل گئے ہیں۔ پرانے ٹائم کے اوپر آپ غلام محی الدین صاحب کو دیکھ سکتے تھے کہ وہ کٹر پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے، پھر اس طرح مشتاق ریشی صاحب تھے، وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے۔ محمد علی صاحب پہلے بھٹو صاحب کے سپورٹر رہے، پھر ضیاء صاحب کے بھی بنے، پھر نواز شریف صاحب کے بھی بنے۔ ان کی حوالے سے تھوڑا سا کوشچن ضرور اٹھتے ہیں کہ کہاں بھٹو صاحب اور کہاں ضیاء صاحب۔ لیکن بہرحال ایک بات سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہو رہی ہے، ندیم صاحب تھے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سیاست میں نہ الجھاتے تھے، نہ کبھی ان کا سیاسی بیان آتا تھا۔ ان کا بیان ہمیشہ اسی قسم کا ہوتا تھا کہ ملک اور قوم کے لیے اچھا ہونا چاہیے، جو بھی الیکشن میں جیتے اس قسم کا، تو وہ اوائڈ کرتے تھے اس طرح کی چیزوں سے۔ اکثر عموماً دیکھا گیا ہے، جس طرح سونیا صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ندیم صاحب ویسے بھی جھگڑوں وغیرہ سے ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں گلو بھائی بھی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ان چیزوں سے ذرا تھوڑا بچ کے نکلتے ہیں۔ اسی قسم کے اسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اور اداکار بھی ہیں جو اپنے آپ کو تھوڑا سا بچاتے ہیں۔ لیکن جس طرح پہلے والے دور میں مشتاق ریشی صاحب اور غلام محی الدین صاحب بہت کٹر قسم کے ان کی مطلب تھی، پھر جو یوسف خان صاحب تھے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو یہ دو ایکسٹریمز تھیں جو نظر آتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے آنے کے بعد عملی طور پر جو ہے وہ کافی رنگ بدلا ہے اس چیز کا، اور تنقید کی جو پہلے جو شدت تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایون بہت زیادہ گھٹیا الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور اداکار بھی اس چیز سے بچ نہیں پاتے۔ جس طرح ابھی ریسنٹ پاس کی ایک مثال ہے ماہرہ خان کی، جنہوں نے انور مقصود کے ساتھ مل کے ایک دو تین باتیں کہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، اور وہ کوئی لائٹر اس میں تھا، کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ آیا کہ پی ایم ایل این کے سینیٹر صاحب نے نہ صرف انور مقصود صاحب پہ بڑے الزامات لگائے اور گھنونے قسم کے الزامات لگا دیے، اس کا ریئیکشن زیادہ دے دیا۔ اسی طرح انہوں نے ماہرہ خان صاحبہ کے بھی جو ہے وہ کچھ الزامات اسی قسم کے ان کے اوپر لگائے، جس کی وجہ سے جتنی بھی فنکار برادری ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے یعنی ماہرہ خان صاحبہ کو سپورٹ کیا، جو کہ میرے خیال میں جتنا ایک ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، تو جس طریقے سے انور مقصود کا سٹائل ہے بات کرنے کا، وہ تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایسے زمینی جملے بولتے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی سارا فیس بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ کوئی تنقید تھی، لیکن وہ بڑے سارکیسٹک وے میں تھی، یا بڑا اس کا کوئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اتنا سی آزادی تو ہونی چاہیے کہ آپ بات کہہ سکیں، اپنی بات آگے کنوے کر سکیں، لیکن بہرحال اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آیا۔ اسی طرح عفت رحیم صاحبہ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ جو سوچنے والے ہوتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات انہیں نہیں لگانے چاہیے، یا اس قسم کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ بینگ اے فیمیل بھی تھوڑا سا اوائڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ جہاں آپ کے اوپر فیمیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے، یا آپ کے حوالے سے کوئی گھٹیا باتیں نہ کرے، یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہ کرے، تو وہاں پہ دوسری پارٹی کا بھی پورا خود ان کا بھی پورا بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں نہ کریں تاکہ آپ کے اوپر کوئی بات نہ ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، جس میں اداکار خاص طور پہ یا فنکار جو دوسری پارٹی کے حوالے سے، پی ایم ایل این کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، بلاول صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو عمومی یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ شگفتہ اعجاز صاحب ہیں، کٹر ہیں، لیکن وہ کوئی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتی ہیں پی ٹی آئی کے۔ مشی خان صاحب ہیں، وہ تو خیر انسٹا کے اوپر بڑی میمکری بھی کرتی ہیں شہباز شریف صاحب کی، کسی نے اگر دیکھا ہو تو۔ یہ چیزیں جو شروع ہوئیں وہ خاص طور پہ حمزہ عباسی صاحب جب آئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی میں نہ صرف ان کا جھکاؤ تھا بہت ببانگ دہل، بلکہ وہ ان کے جلسوں میں بھی شرکت کرتے تھے، ان کے بنی گالہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جاتے تھے، جس کا ان کو پھر بھگتنا بھی بڑا خمیازہ ریحام خان
صاحبہ نے ان کے اوپر الزامات بھی لگائے، لیکن بہرحال پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہوتے گئے۔ شان صاحب ہیں، کھل کے پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کی کھل کے سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بھی سننی پڑی تھی، اور میرے خیال میں یہ ہر کسی کا حق ہے۔ شان صاحب بھی بڑے، جس طرح کچھ اداکار ہیں اپنا فریڈم آف ایکسپریشن بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وہ اس کیٹیگری، ندیم صاحب کی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرتے، نہ ہی وہ جو گھٹیا زبان یا اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں اس میں فال کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ان کے اوپر بھی کافی سارا ملبہ پھینک دیا جاتا ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے بہانہ بنا کر ان کی مدر کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں وہ بھی بڑی عجیب سی تھیں، تو وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ہم نے خود اپنے انٹرویو میں جب سید نور صاحب کا کیا تھا تو انہوں اس حوالے سے بات بھی کی تھی، تو بڑے گھنونے قسم کے انہوں نے الزامات، اور گھٹیا کہنا چاہیے، گھنونے نہیں، گھٹیا قسم کے نصرت جاوید صاحب نے الزامات لگائے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ الزام کہا یہ جاتا ہے کہ شاید عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے، لیکن آپ عفت رحیم کی، نصرت جاوید صاحب کی، پھر یہ ماہرہ خان والے ایپیسوڈ کی اگر مثالیں لیں تو دوسری طرف سے بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ شان صاحب کے ساتھ ساتھ ریما صاحبہ آج کل اگر ان کا ریئل اکاؤنٹ ہے، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا ریئل اکاؤنٹ ایک ہی ہے، تو وہ ان کا بھی عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کا کافی نظر آتا ہے، اور شاید وہ بھی زبردستی محل میں بیچ میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں، کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شاید، یا جو بھی ہے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے جب پکار ہوئی تھی، پھر اور 2-3 چیزیں ایسی، پکار کا مطلب ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جیو کے اوپر ہوا تھا، تو اس میں ریما اور عمران خان صاحب کٹھے بیٹھے تھے، اور عمران خان صاحب کی وہ تعریفیں کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اکثر ان کی تعریفیں کی ہیں، لیکن ظاہر ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن نظر شاید مبینہ طور پر یہ آتا ہے، میں اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ شاید وہ کسی کے کہنے کے اوپر اس طرح کرتی ہیں یا کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں ان کی ماضی کا وہ دیکھیں تو تھوڑا سا الگ ہے، اور ٹھیک ہے گورننس کے حوالے سے ہو سکتا ہے انہیں کوئی ہو کہ جب وزیر اعظم بنے ہیں تو ان سوالات اپنی جگہ پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو اگر کر رہے ہیں تو ہمیشہ 10 سال 12-15 سال اسی پارٹی کو کرنا ہے، آپ کی رائے بھی تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو فنکار ہیں خاص طور پہ یہ تنقید کا نشانہ اس لیے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، جس کی میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کی ایکسیپٹنس ذرا کم ہے، تو یہ جب اپنا اس قسم کا اظہار رائے کا جب حق استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر تنقید ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی ذاتی زندگی کو لے کے ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو بھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں ان کے حوالے سے کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے یاد ہے ابرار الحق صاحب ظاہر ہے وہ الیکشن بھی لڑے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ان کے حوالے سے ایک پی ایم ایل این کے بندے نے کہا تھا کہ ابرار صاحب تسی گانے گاؤ، تہاڈا کام نہیں ہے سیاست کرنا، تو تسی ذرا شاباش گانے، یہ بڑی اخلاق سے گری بات ہے۔ مطلب ہے کہ وہ ایک بندہ ایک پروفیسر ہے، پڑھاتا بھی ہے، اور آپ یہ علم بھی بلند کرتے ہیں کہ ہم تہذیب، ہمارے لیڈر نے تو ہمیں بد تہذیبی یا گالیاں نہیں سکھائی کبھی، لیکن بہرحال یہ اس قسم کی باتیں وہاں بھی ہوتی ہیں، اس طرف بھی ہوتی ہیں، اس طرف بھی بغیر اس کے شروع ہو جاتے ہیں اکثر۔ تو فنکار جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اظہار رائے کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو بھی کہیں۔ اس طرح نئے فنکار بھی ہیں جو ابھی کے ہیں، اس میں کافی سارے نام ہیں جن کی اپنی ہے، بلکہ بعض دفعہ سنا بھی دیتے ہیں۔ ہمایوں سعید صاحب اکثر و بیشتر اپنے رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، پھر اشنا شاہ صاحبہ ہیں، پھر اور بھی کافی سارے اداکار ہیں جو کھل کے کرتے ہیں، اور کھل کے تردید بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، کھل کے تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ریئیکشن جو ہے معاشرے کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ریئیکشن نہیں دینا چاہیے، نہ ہی اس طرف سے اگر گالم گلوچ ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ووٹ کا، اپنے مطلب میں نے کس کو ڈالنا ہے، تو میرے خیال میں ایک جمہوری ملک کے اندر اتنا سا برداشت تو ہونا چاہیے کہ دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، اس کی رائے کا احترام کریں، اور اس کے اوپر طعنہ زنی نہ کریں، اس کے اوپر گھٹیا الفاظ کی گولہ باری نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں بہت زیادہ غلط بات ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔